سن ہجری کی ابتدا محرم الحرام۔ دنیا بھر میں ہر قوم اپنے اپنے نئے سال سے گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کی آمد پر دیدہ و دل فرز راہ کرتی ہے اور اس کا خوشی و مسرت اور عقیدت و احترام کے ساتھ استقبال کرتی ہے۔ اسلام نے تو ہر مروت ہلال استقبال کو باعث ثواب قرار دیا ہے۔ نبی کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ دنیا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے: الہی اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند کر۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ الہی خیریت اور ہدایت کا چاند ہو۔ میرے مولا خیریت اور ہدایت کا چاند ہو۔ الہی خیریت اور ہدایت کا چاند ہو۔ میرا اس ذات پر ایمان ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس ذات کی جو وہ مہینہ لے گیا اور یہ لے آیا۔ ماہ محرم ہمارے سن ہجری کا پہلا مبارک مہینہ ہے۔ جب ہجرت کے ذریعے کفار مکہ کے دنگا فساد سے مسلمانوں نے نجات پائی، اسلام نے ترقی کی، کلمہ توحید کا بول بالا ہوا، شرک و بدعت کے جھنڈے سرنگو ہوئے اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے زمین ہموار ہوئی۔ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی حرمت کا احترام کرتے ہوئے جدال اور قتال سے رک جاتے، کیونکہ انہی مہینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 حرمت والے مہینوں کو اس لیے خاص کر دیا گیا جس طرح ان میں نیکی اور عمل صالح کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح نافرمانی کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اہل اسلام سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے دامنوں کو گناہوں سے پاک و صاف رکھیں، کیونکہ نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگ لے تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر بھلائی اور انسانیت کی فلاح کی طرف آئیں۔ اس کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق ایک بنیادی چیز ہے تاکہ انسانوں کے دلوں میں الفت و محبت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔